السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، آج بہت ہی اہم سوال کیا گیا ہے کہ نماز کے اندر برے خیالات کا آنا یہ کیسا ہے۔ نماز میں خیالات آتے ہیں جس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کافی سارے لوگ، اور نماز میں خیالات آنے سے کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اس طرح کے سوال کیے گئے ہیں کہ نماز میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ نماز کی رکعتیں بھول جاتا ہے، نماز میں کیا پڑھا ہے یا کیا نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد سورت ملانا، یہ ساری چیزیں بندہ بھول رہا ہوتا ہے خیالات کی وجہ سے۔ اور بعض ایسے بہت برے خیال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری نماز فاسد ہو گئی ہے، نماز ٹوٹ گئی ہے، اور بعض کو دیکھا گیا ہے برے خیالات کی وجہ سے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں برے خیالات آتے ہیں جن کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ اس کی مکمل تفصیلات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسلم شریف کی تقریباً حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نماز میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے، یعنی اس طرح ناپسندیدہ سوالات ہیں کہ ہم ان سوالوں کو بیان کرنے کے بجائے کوئلوں کے اوپر چلنا پسند کریں گے۔ وہ جو خیالات ہیں وہ ان کو ظاہر کرنا ہمیں پسند نہیں، یعنی کہ اس قدر وہ برے خیالات ہیں کہ ہم وہ بیان بھی نہیں کر سکتے کہ نماز کے اندر ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں واقعی اس طرح کے خیالات آتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جی ہاں، ایسے خیالات آتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے، یعنی کہ نماز میں خیالات آ رہے ہیں اور تم ان خیالات کو برا مان رہے ہو، ریجیکٹ کر رہے ہو، تو یہ فرمایا ایمان کامل ہے۔ جو شیطان تمہیں وسوسے دے رہا ہے، تم ان کو برا مان رہے ہو، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو خیالات ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ ایک شیطان کا آقا کریم علیہ السلام نے نام ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، نماز کے اندر برے خیالات لاتا ہے، تو اس کا نام بھی آقا کریم علیہ السلام نے بتایا۔ تو یہ وسوسے جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا۔ اور ان خیالات کو، برے خیالات کو ریجیکٹ کرنا، ان کے اوپر دھیان نہ دینا، ان کو برا جاننا، دل میں اور زبان میں بھی ان خیالات کو برا جاننا، فرمایا یہ کامل ایمان ہے۔ تو وسوسے جو آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس سے بچنے کا بھی طریقہ ارشاد فرمایا کہ اس سے بچنا کیسے چاہیے۔ یہ جو برے خیالات آتے ہیں ان سے بچنا بھی چاہیے اور ضرور بچنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں ایسے خیالات آتے ہیں تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ دھتکارو، یعنی کہ تھوکو اس طرف، دائیں طرف، اور 3 مرتبہ اس طرح دھتکار کے پھر 3 مرتبہ تعوذ پڑھو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھو تو یہ خیالات بند ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ آقا کریم علیہ السلام نے خیالات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ دوسرے نمبر پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز میں وسوسوں کا شکار ہو، وسوسوں سے بچنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے وہ نماز کے اندر جو کلمات پڑھے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ ہے یا سورت ہے، التحیات ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو وہ اس کا ترجمہ یاد کرے، نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، تو جب بھی وہ لفظ پڑھے تو اس کو اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہی یاد آ جائے، یعنی کہ جو سورت پڑھ رہا ہے اس کا پھر اس کو ترجمہ بھی آئے، جو کلمات دہرا رہا ہے تو پھر اس کا جو دھیان ہے وہ ترجمے کے ساتھ ہو۔ وہ جب ترجمے کی طرف اس کا دھیان آ رہا ہوگا تو پھر وہ ظاہری بات ہے وہ برے خیالات سے بچ جائے گا، جب کہ وہ ترجمہ ذہن میں رکھ کے نماز پڑھ رہا ہوگا۔ زبان سے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اب اس کا خیال، اس کا ترجمہ دل میں آیا، تو جب دل میں یہ ترجمہ آئے گا تو خیال آٹومیٹک ہی بند ہو جائے گا۔ تو ایک یہ طریقہ ہے۔ تو 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور دھتکارے اس کو، اور 3 مرتبہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھے۔ اور ایک یہ کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیجئے،
اور جب بھی نماز پڑھیں ساتھ ہی ساتھ ترجمہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے تاکہ ان وسوسوں سے بچا جا سکے، اور بچنا بھی چاہیے۔ اور ان خیالات کو ہرگز اچھا تصور نہیں کرنا چاہیے، ہرگز ان کو اچھا بالکل نہیں جاننا، ان کو دل سے برا ہی جاننا ہے۔ اور ان خیالات سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے کہ بندے کو اپنا دھیان خود بخود کسی اور طرف لگا دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ ان خیالات کی وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت ہی غلط کرتے ہیں کہ خیالات آنے کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا یہ گناہ ہے۔ خیالات آتے ہیں تو ان خیالات کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ نماز چھوڑنی چاہیے۔ جو بھی خیالات آتے ہیں ان خیالات کو دور کر کے نماز بہرحال پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ سوال تھا کہ کیا نماز پڑھتے ہوئے خیالات آئیں برے، کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز آپ کی بالکل ہو جائے گی، لیکن ان خیالات کو جو طریقہ بتایا گیا ہے ان کے مطابق عمل کریں اور اپنی کوشش کریں کہ خیالات جو ہیں وہ آپ کے اچھی طرف ہی رہیں، نماز کی طرف ہی دھیان رہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کو سمجھ آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دیجئے گا، اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا، اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو دوسروں کو بھی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے مسلمان جو وسوسوں میں شکار ہوتے ہیں وہ ان سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔